آپ یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے یہ کہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو مجھے دے دیجئے، میں آپ کے باپ کو اب گالی نہیں دوں گا، تو آپ باپ کو گالی کھلائیں گے یا 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے؟ آپ کہیں گے 1 لاکھ کیا ہے، میں باپ پر صدقے کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کے گالی نہیں سن سکتا۔ حسن نے علی پہ جو گالیاں ہو رہی تھی اس پر سے حسن نے خلافت کو صدقے کر کے پھینک دیا۔ سمجھے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ فتح ہو گئی، میدان جنگ میں فتح ہو گئی، ان کا بھائی تو فتح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کہ بھائی ہم ترکیب بتاتے ہیں، نیزوں پر قرآن بلند کر دو۔ کیسے؟ جزدانوں میں پتھر باندھ دو، قرآن اتنے کہاں سے آئیں گے میدان جنگ میں؟ پتھر باندھ کے نیزوں پہ لٹکا دو اور کہو ہم علی سے صلح چاہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں ہوں، میں ہوں قرآن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو۔ اس کے معنی سارے مسلمان علی کو قرآن ناطق نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے، اور علی کی بات علی کی لشکر میں نہیں مان رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ علی کے لشکر والوں نے تلواریں کھینچی اور علی کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے اور صلح کیجیے۔ اب سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ ایسے لوگ علی کے ساتھ تھے جو علی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا بھائی فیصلہ کیجئے اور وہ کچھ ادھر سے بلائیے کچھ ادھر سے بلائیے، خیر وہ ہو گیا۔ علی نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو، ان کا نہیں ہم تو ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ علی نے کہا میرا کہا مانو نقصان اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں انہیں کو بھیج دیجئے۔ علی کا کہا نہیں مانا، انہوں نے بھیج دیا۔ ادھر سے آئے عمر یاس، ادھر سے آئے ابو موسیٰ اشعری، آپس میں کان میں باتیں ہوئی۔ ان کا بھائی ایسا کرو کہ ہم دونوں مل کے علی کو بھی معزول کیے دیتے ہیں اور معاویہ کو بھی معزول کیے دیتے ہیں۔ کہنے ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے کہ تم اپنی تقریر میں کہنا ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا، تم کہنا کہ ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے کہ اچھا ہم ممبر پہ جاتے ہیں اور جا کے اعلان کریں گے۔ عمر یاس نے کہا پہلے تم اعلان کرو۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے اس طرح انگلی نکالی انہوں نے اور کہا اس طرح علی کو ہم نے خلافت سے الگ کر دیا۔ علی کے نمائندے نے یہ تقریر میں کہا کہ علی کو ہم نے خلافت سے معزول کر دیا۔ اب عمر یاس آئے، کہنے بھائیو آپ نے سن لیا علی کے آدمی نے علی کو معزول کر دیا لیکن ہم معاویہ کو معزول نہیں کر رہے۔ اب دیکھیے کپڑے پھٹنے لگے، تو نے تو مجھ سے یہ کہا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، دیکھیے ہنگامہ دیکھ رہے ہیں، سیاست دیکھ رہے ہیں یہاں۔ اگر جنگ اخبار ہوتا تو خبریں چھپ رہی ہوتی، جیو ٹی وی ہوتا تو خبریں آ رہی ہوتی، نہ ٹی وی تھا نہ اخبار، اس لیے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ علی کو واپس آنا پڑا۔ واپس آئے تو وہی لوگ جو تلوار کھینچ کے علی کو قتل کرنا چاہتے تھے علی کا راستہ روک لیا اور 13,000 کا لشکر خارجی بن کے وہ سامنے آ گئے۔ قاری قرآن تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، زاہد تھے، متقی تھے، اور کہنے لگے علی ہم تم سے جنگ کریں گے اس لیے کہ حاکم تم نہیں ہو، اللہ حاکم ہے۔ علی نے تلوار نکالی، کہا سورج ڈوبنے سے پہلے ہم سب کو قتل کر دیں گے، ان کے 13 بچیں گے، ہمارے 13 قتل ہوں گے۔ اب کتنے گروپ ہو گئے؟ خارجی الگ، وہ الگ، بیعت توڑنے والے الگ، یہ وہ تو کیا علی کو سب مان رہے تھے؟ ایسے میں 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی۔ اتنی سیاسی پارٹیاں، اتنے گروپ بن چکے تھے۔ اس ہنگامی حالات میں حسن کو خلافت ملی۔ اب بتائیے حسن کیا کریں؟ موضوع ہی ختم ہو گیا، آپ بیٹھے رہ گئے۔ اب بتائیے کیا کریں حسن؟ کیا کریں بتائیے؟ سب کو ایک جا کریں، میل کروائیں، ایک طرح کا مسلمان بنائیں؟ کیا پھر سے جو محمد نے کام شروع کیا تھا حسن دوبارہ شروع کریں؟ کیا قولوا لا الہ سے شروع کریں؟ کیا ہنگامی حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ کوفے میں جا رہے ہیں، مدائن میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیچے سے چادر کھینچ لی گئی، پیچھے سے زخم لگا دیا گیا، چھڑی میں زہر بجھایا ہوا ہے، انگوٹھے پہ پیر رکھ کے دبا دیا، کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے، جہاں حسن کے چاہنے والے ان کا گھر لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اب حسن کیا کریں؟ نہیں کیا کریں آپ بتائیں؟
جو چند چاہنے والے تھے لشکر لے کے، کوئی 60,000 کا لشکر لے کے امام حسن چلے تاکہ مقابلہ کریں سرحد کے اوپر۔ مدائن میں پہنچے، قصر مدائن میں ٹھہرے، بڑا خیمہ لگایا گیا، لشکر کے انتظام ہوئے، کھانے پینے لنگر سب کچھ انتظام ہوا، سارے سردار ساتھ میں تھے۔ سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس جو ہیں ان کو جنرل بنایا، کمانڈ لشکر کی وہ کریں گے، وفادار تھے، ان کے باپ بھی علی کے صحابی تھے، کا کمانڈ آپ کریں گے، لشکر کی کمانڈ ان کے پاس، دیگر رجمنٹ دوسروں کے پاس۔ اب وہاں سے خط آنے لگے، ہر لشکر کے سردار کو خط آتا تھا، 70,000 لے لو، 1,00,000 دینار لے لو، آ کے ہم سے مل جاؤ، لشکر چھوڑ دو۔ 25 کمانڈر تھے حسن کے، سب کو 10-10 لاکھ دینار مل گئے، چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے، چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے، چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے۔ کہا اب 5-6 آدمیوں کو حسن کے لشکر میں بھیج کے پروپیگنڈا کرو، حسن سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں۔ سب تلوار کھینچ کے آ گئے کہ آپ سلو کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں میں سلو کرنا چاہتا ہوں؟ کہا وہ تو وہاں سے خط آ رہے ہیں کہ سلو کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے پروپیگنڈا، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو مار دیں گے، یہ کریں گے، چادر چھین لی، اب کھینچ لی۔ اب چاہنے والے بچا بھی رہے، 2-4 چاہنے والے ہیں، سارے ہیں دشمن۔ جب پورا لشکر حسن کا ہی دشمن ہو گیا تو اب بتائیے کیا کریں حسن؟ مجھے بتائیے نہیں کیا کریں؟ اب رات کو سو بھی نہیں سکتے حسن، اس لیے کہ سو جائیں گے تو سوتے میں مار دیے جائیں گے، پوری رات جاگ کے گزار رہے ہیں۔ اب جو صبح ہوگی، جس رات کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا، وہ رات جب آئی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ خط حسن کے پاس لے جاؤ اور کو آپ کے سارے آدمی ہم نے توڑ لیے، آپ لڑیں گے کیسے ہم سے؟ اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سادہ کاغذ بھیجے دیتے ہیں، آپ شرائط لکھ دیجئے اور مجمع میں اعلان کر دیجئے کہ سلو کر لی۔ یہ ادھر سے خط آیا، اور یہاں جو حسن کے آدمی ہیں ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ تم اگر حسن کو اس رات گرفتار کر کے میدان جنگ میں ہمارے حوالے کر دو تو ہم شام کی قید میں حسن کو ڈال دیں، 10-10 لاکھ دینار دیں گے جو قید کر کے حسن کو لائے گا۔ اب حسن کے لیے ہیں 2 راستے، یا تو صبح کو گرفتار کرا دیے جائیں، اور ایک طرف رکھا ہے سادہ کاغذ، آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک طرف سادہ کاغذ ہے، کہہ رہا یا تو صلح کر لو آج کی رات، کاغذ پہ شرائط لکھ دو، ورنہ صبح کو تمہارے آدمی پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے۔ آپ بتائیے حسن کیا کریں؟ تو سلو حسن نے کی یا مسلمانوں نے کی؟ حسن نے کیا کیا؟ حسن نے شرائط لکھے، حسن نے قرآن لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ پہلی شرط لکھی، جو کچھ لینا ہو لے لے، یہ 2-4 زمینیں ہیں، قبضہ کر لے، آ کے ان صوبوں پر لے جا، یہاں مال و دولت کیا ہے میرے پاس جو تجھے دے دوں، میں جمع نہیں کرتا، جمع تو کرتا ہے۔ کیا چیز مجھ سے مانگ رہا ہے؟ کیا لینا چاہ رہا ہے؟ لے، کاغذ پہ لکھ دیا، تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے، علی پر جو تبرہ کرتا ہے تو ہر مسجد سے کرواتا ہے پیسے دے کے، علی پہ تبرہ بن کر، دوسری شرط۔ تیسری شرط، جب تو مرنے لگے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں ہی حاکم ہوں گا، یا پھر میں وصیت کروں گا حسین کے لیے، تجھ کو حق نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ میرے بعد بنا سکے۔ شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جہاں جہاں علی کے چاہنے والے شیعان علی ہیں ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا، ان کے گھر نہیں جلائے جائیں گے، ان پہ مظالم نہیں ہوں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کی بستیوں کو نہیں جلایا جائے گا۔ کاغذ لکھ کے بھجوا دیا۔ کیا برا کیا حسن نے؟ اور جو قرآن حسن نے لکھا اس کو جوتوں کے نیچے رکھ کے کہا شرائط حسن میرے جوتے کے نیچے، میں کوئی شرط پوری نہیں کروں گا، سن لو، میں نے دین کی خدمت کے لیے حکومت نہیں چھینی ہے، میں نے حکومت لی ہے صرف تم کو قبضے میں، تمہارے دل و دماغ قبضے میں کرنے کے لیے، صرف میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ حسن نے پوچھا جانا چاہتے ہو؟
جانا چاہتے ہو جاؤ چلے جاؤ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں باندھ کے اس کے حوالے کر دو، تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہمیں قیدی نہیں بنا سکتے، ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرضی الہی ابھی نہیں ہے کہ کوئی امام قیدی بنے۔ جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی آزادی کی ضرورت ہے ہمیں۔ حسن کو سکون چاہیے تھا کہ حکومت کے سارے جھنجٹ لے کے کوئی یہاں سے چلا جائے، میں خلافت کو قتل کر دوں، ختم کر دوں تاکہ آگے بھی نہ بڑھے، اور میں مدینے میں اطمینان سے یہ بتا سکوں کہ نانا کا دین کیا ہے، اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے۔ پھر سمجھایا شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت تک اس دین کو جانا کیسے۔ مجمع لگ رہا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور واز سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں۔ جنہیں کھانا پینا تھا ادھر چلے گئے، جنہیں دین سمجھنا تھا ادھر رہ گئے۔ دو یہی فیصلہ حسن کا کیا آج تک ہے، جس کو دین سمجھنا ہے یہاں بیٹھے، جسے کھانا پینا ہے جائے۔ یہ ہے حسن کا فیصلہ۔ اب اس کا نام آپ سلو رکھ لیجئے، سلو نامہ رکھ لیجئے، کچھ بھی رکھ لیجئے۔ اور کیا ہوا؟ تجھے حق نہیں ہوگا میرے بعد کسی کو مقرر کرنے کا، لیکن اس نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اس پر بھی حسین خاموش رہے، اور سلو نامے دکھا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے، یہ ائمہ کا ظرف تھا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ بھائی سلو نامے میں یہ لکھا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ہے کل ہسٹری جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ 10 سال حسن خاموش بیٹھے رہے، کوئی اقدام نہیں کیا، جو سلو نامے میں لکھا تھا اس کی پابندی ہوئی، لیکن حسن کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، اور علی پر تبرہ نہیں رکا مسجدوں میں۔ تو حسن نے کہلوایا کم از کم یہ تو کر، جہاں ہم لوگ دونوں بیٹے علی کے موجود ہوں وہاں نماز پڑھانے والا اور مؤذن علی پہ تبرہ نہ کرے، کم از کم اتنا تو کر لے کہ جب ہم لوگ آئیں کسی محفل اور مسجد میں تو وہاں تو میرے بابا پہ تبرہ نہ ہو۔ اب یہ جملہ دے رہا ہوں، اور پوری رات گھر پہ جا کے مہینے بھر بابا میری کرتے رہنا جو جملہ میں کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے یہ کہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو مجھے دے دیجئے، میں آپ کے باپ کو اب گالی نہیں دوں گا، تو آپ باپ کو گالی کھلائیں گے یا 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے؟ آپ کہیں گے 1 لاکھ کیا ہے، میں باپ پر صدقے کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ پہ گالی نہیں سن سکتا۔ حسن نے علی پہ جو گالیاں ہو رہی تھی اس پر سے حسن نے خلافت کو صدقے کر کے پھینک دیا۔